اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، اور فیض احمد فیض صاحب جو ہیں اس تہذیب کا ایک اہم ترین ستون ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ فیض جیسی ہی شخصیات کے لیے کہا گیا تھا کہ جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو فیض صاحب ہمارا غرور ہیں، ہمارا مان ہے، اور ہمارے ادب کے ماتھے کا تاج ہیں. ان کا جو ایکسپریشن ہے، ہم تو آج تک اسی کے اسیر چلے آ رہے ہیں. نسخہ وفا سے آج تک باہر نہیں نکل پائے اور نکلنا چاہتے بھی نہیں ہیں. محبت اور اس کے ساتھ ساتھ انقلاب کو جس چابک دستی، جس مہارت اور جس مشاقی کے ساتھ فیض صاحب نے اپنی شاعری کے مصرے میں بنت کی ہے، اس کی ان دونوں کیفیات کے جو کہ متضاد کیفیات ہیں، یہ فیض صاحب ہی کا معجزہ ہے اور انہی کے قلم کا خاصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کلچرل ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی فیض صاحب کا بڑا کام ہے. یعنی پاکستان میں جو سب سے پہلے منسٹری آف کلچر بنی تو وہ بھی فیض صاحب نے ہی سمری وہ لکھی تھی اور پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کیا تھا. تو اس سے پہلے کلچر جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کا ایک ڈائریکٹوریٹ ہوتا تھا. تو باقاعدہ یعنی پروونسز میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی منسٹری باقاعدہ کھلی کلچر کی. سو فیض صاحب کا امپیکٹ کلچر پہ کتنا تھا؟ ایک سیاسی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک کلچرل پالیسی بھی ہے، جیسے اکنامکس کی پالیسی ہوتی ہے، ہیلتھ پالیسی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کلچر کی پروٹیکشن. تو جو پاکستان کی کلچرل پالیسی ہے جس پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، کسی پالیسی بھی نہیں کرتے، وہ فیض صاحب کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے ترتیب دی تھی کلچرل پالیسی پاکستان کی کہ اچھا بھی. اور جس طرح پاکستان میں مبینہ طور پہ انصاف ہر کسی کا حق ہے، تعلیم حق ہے، صحت اس کا حق ہے، اس طرح انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بھی ہر شہری کا حق ہے. وہ ضرورت ہے بھائی، دن بھر کسی نے کام کیا، شام کو تھکا رہا کو گھر آئے گا، اس کا حق ہے کہ اس کو انٹرٹینمنٹ بھی دی جائے. جیسے بجلی، پانی، گیس، جیسے یہ بھی اس کا حق ہے، یہ بھی ضرورت ہے. اور وہ کس معیار کی ہو، یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں ہلڑ بازی نہ ہو. تو فیض صاحب تھے جیل میں 1951-52 کی بات. تو ریڈیو ان کو ملا، انہوں نے ریڈیو آن کیا تو امرتسر اور ریڈیو پاکستان دونوں اسٹیشن انہوں نے سنے. پھر ایک خط لکھا انہوں نے ایلس فیض کو، میری نانی، اور خط میں لکھا کہ میں نے آج آل انڈیا ریڈیو بھی سنا اور آل پاکستان ریڈیو بھی سنا. آل انڈیا ریڈیو کے اوپر بہترین کلاسیکل موسیقی کے نمونے بج رہے تھے، مغربی کلاسیکی موسیقی بھی اور مشرقی کلاسیکی موسیقی. اور ہمارے ریڈیو کے اوپر بے سرے لوگ جو تھے وہ کچھ کر رہے تھے. ہم کب اپنے ملک کے لوگوں کو موسیقی کے بہترین نمونے پیش کریں گے؟ اس ملک کو بنے اب تو 4 سال ہو گئے. تو فیض صاحب کی بہت نظر تھی اس بات کے اوپر کہ لوگوں کی گرومنگ ہونی چاہیے کلچرلی. So he was a deeply courageous man. He also wrote some of the most beautiful romantic poetry. So, and Mehdi Hasan Saab has immortalized many of them, and other great singers like Nayyara Noor and Tina Sani and Iqbal Bano and many others, you know. So I think that's the role of a true artist. You know, for them art was not just for the sake of art. ایک طلب ہوتی ہے کچھ کہنے کی اور جڑنے کی, and to express, to communicate, and I think that's that deep desire for it. That's what made great people like these write what they did, and that's why it resonates with us even today after all these years. فریدہ خانم جو چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا, اتنی خوبصورت غزل گائی ہے, اور پھر مہدی صاحب نے گلوں میں رنگ بھرے گائی, وہ آج تک جو ہے لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے. پھر میں نے بھی کچھ کام کیا جو نیرہ نے چیزیں گائیں, جیسے ہم کے ٹھہرے اجنبی نیمہ دار راتوں کے بعد, وہ بھی بہت لوگوں کو پسند آئی. پھر ٹینا نے جو گایا بہار آئی, تو وہ بھی فیصل کی ایک نظم بہت ہی خوبصورت تھی. تو جس میں وہ کہتے ہیں رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہمیں قتل ہو آئے یارو چلو, یہ آج بازار میں پاو جولا چلو جو ہے وہ اس کا حصہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہمارے ثقافتی ورثے میں. دیکھیے فیض صاحب کا جو مقام ہے اور جو ان کی سگنیفیکنس ہے وہ تو آئی ایم شیور وہ کیا سورج کو چراغ تو میں نہیں دکھانا چاہوں گا, دیٹ وی آل نو, بٹ ہز میسج از ڈیفینیٹلی اٹس ویری کمپلیکس, کیونکہ
وہ امید کے ساتھ ریبیلین کو، وہ دستور کے ساتھ دستور کے خلاف کھڑے ہونے کو، وہ ایک جو پورا پرٹیکولرلی آپ 71 کی جب بات کرتے ہیں، اس ایک ٹریجڈی کے ساتھ ایک ہارٹ بریکنگ سینس آف لو اینڈ رومانس کو جس طرح سے وہ سموتے ہیں، وہ مطلب فیض صاحب ایک اپنی ہی طرح کا بس ایک فنومینن ہے. اور اس کے ساتھ جب بھی آپ جوڑتے ہیں پڑھنے کی شکل میں، سننے کی شکل میں، تو اٹ آلسو میٹرز کہ آپ زندگی میں اس وقت کہاں ہیں، بیکاز اٹ اسٹارٹ ساؤنڈنگ، اٹ اسٹارٹس فیلنگ ویری ڈفرینٹلی. یہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، یہ سب سے پہلے انہوں نے مہدی حسن نے گائی، اور وہ پھر ضمادت عام ہو گئی. اور اس کے بعد پھر اقبال بانو نے یہیں لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. میں تھا اس میں، اور وہاں بھرا پڑا تھا وہ، اور لوگوں نے پورا ہال سر پہ اٹھا لیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر فیض صاحب کی بڑھتی رہی، حالانکہ فیض صاحب کو ضرورت نہیں تھی، لوگوں کو ضرورت تھی فیض صاحب کو سننے کی. اس کے علاوہ جو عوام میں جو بے حد چیزیں ان کی مقبول ہیں، اس میں مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ. ایک دفعہ کسی مشاعرے میں فیض صاحب تھے کراچی میں، تو میں بھی وہاں موجود تھا. تو کسی نے کہا ان سے کہ آپ وہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ سنائیں. تو فیض صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو میڈم نور جہاں کی ہے، وہ ہماری نہیں ہے. تو ان کی شخصیت بھی اتنی ایسی تھی کہ آپ ان کے شخصیت اگر شاعر نہ بھی ہوتے تو پھر بھی بہت ہی عظیم اور بہت بڑے انسان تھے. جو اس وقت کی ایک کہانی ہوتی ہے جس کو آپ کرنٹ افیئر بولتے ہو یا جس کو پولیٹکس بولتے ہو، شاعر جب اس کے اوپر بھی کچھ لکھتا ہے تو اس کو واقعات سے نکال کے اس کو ایک ابدیت دے دیتا ہے. یعنی وہ ٹائم فریم میں نہیں رہتا، اس کی ٹائم لائن جو ہوتی ہے وہ ان لمیٹڈ ہو جاتی ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ریلیونٹ ہوتی پوئٹری. یہی آرٹ ہے، یہی ایک میجیشین کا کام ہوتا ہے. لفظوں کا جو استعمال ہے نا جی، وہ دنیا میں بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں جن کو نصیب ہوتا ہے. یہ ایک خاص طرح کا پوٹینشیل ہوتا ہے جو آپ کو بائی برتھ ملتا ہے، جو آپ کو نیچر دیتی ہے، اس کو آپ سیکھ نہیں سکتے. ہاں، اس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہو پڑھ کے، ریسرچ کر کے، اپنے اس وقت کے جو سیاسی سماجی مین سٹریمز ہوتی ہیں اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہو، آپ کا ویژن براڈن ہو سکتا ہے. لیکن دا وے یو ریپروڈیوس یور ایونٹس آف لائف ان پوئٹری، یہ آپ کا اپنا ہی وہ ایک خاص مارک ہوتا ہے، ایک خاص نشان ہوتا ہے، ایک خاص آپ کا انداز ہوتا ہے جو جس میں فیض سب سے بلند. اور اس فنکشن سے اور اس سے بہت سارے تعلقات ہیں میرے. ایک تو یہ کہ یہ جگہ میں نے ڈیزائن کری ہوئی ہے، بہت مدت ہوئے پہلے فیض صاحب کے زمانے میں کری تھی جب وہ یہاں کے اس کا ان کا کنٹرول تھا. ادب اور فن سے تعلق رہا ہے. میں نے ایک آرٹ گیلری بنائی تھی نیرنگ کے نام سے، تو وہ اس کی جو انوگریشن تھی پہلی بائی ینگر ڈیز، پہلی دفعہ آپ نے جب وہ کھولی تو اس کا افتتاح فیض صاحب نے کیا تھا. تو فیض صاحب سے تعلق رہتا تھا اس زمانے میں. دیکھیں، اگر آپ اپنی تہذیب کو بھول جائیں گے، آپ جہاں پہ جس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں آپ اس کو بھول جائیں گے کہ اس کا رنگ کیا تھا، اس کی خوشبو کیسی تھی، یا اس موسم کا ذائقہ کیا تھا، تو پھر آپ کے پاس آپ کی شناختی کیا بچے گی؟ واپس کچھ بھی نہیں. آپ کی تو شناختی پھر کوئی نہیں ہے. آپ کیا ہیں اس کے بغیر؟ جی بالکل. اور کلچر کے ساتھ ساتھ ہی واز ویری پولیٹیکل آلسو، بیکاز وہ ہم دیکھیں گے تو پوری پولیٹیکل ہے. پھر بنگلہ دیش کے فال کے اوپر لکھی وغیرہ سب کچھ، تو وہ بہت ایک پولیٹیکل لائن بھی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از وائی فیض کا نام آج تک ہے، بیکاز وہ ایک جانرا پہ لمیٹڈ نہیں تھے. وہ صرف یہ نہیں کہ محبت کی باتیں کی ہیں، وہ بھی کی ہیں. انہوں نے درد کی، سیپریشن کی، جو ٹپکل پوئٹک اردو پوئٹری میں ٹپکل تھا، اس کی بھی بات کی. اور یہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اردو پوئٹری میں بہت کم ایسے مطلب شاعر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ باؤنڈریز کراس کی ہیں، کہ 3-4 جانراز کو کور کیا ہے اور وہ ایک لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑا ہے. تو یہاں میرے خیال میں فیض صاحب کا ایک بہت ایک امپورٹنٹ ایک امپرنٹ ہے. اور ایون آن دا کلچرل لائف، لائک ہاؤ ڈو وی تھنک
of our جس طرح سے پاکستانی کلچر یا ایون پنجابی کلچر فار دیٹ میٹر. ون آف دا تھنگس جو کبھی کبھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ فیض صاحب کو پنجابی پہ بھی کافی عبور حاصل تھا, اگرچہ انہوں نے پنجابی میں خاص کام نہیں کیا, مگر he was very fluent in different languages. He wanted to engage in all those things. So ان کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک کلچرل اور پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے that we need to consider. تو ہم جو فیض فیسٹیول کرتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ اچھا بھی کچھ چیزیں کلچر سے لیں اور کہیں کہ یہ دیکھو کتنے مزے کی ہیں, اگر پسند ہے تو آ جاؤ, اگر نہیں پسند تو نہ. تو ہمارا خیال تھا کہ مشاعرہ جو ہے وہ کوئی سننے نہیں آئے گا, لیکن باہر صورت ایک خوبصورت چیز ہے, روایت تھی جو بہت سالوں سے ناپید ہو گئی تھی. ہم نے مشاعرہ کیا تو وہ ہال جو ہے بڑا والا وہ بھرا ہوا, اور اس سے لے کے آج تک سب سے زیادہ لوگ جس چیز پر آتے ہیں وہ مشاعرہ ہوتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاثر ہے کہ نوجوان نہیں سنتے, ارے بھی نوجوان کوئی ایک شخص تو ہے نہیں, نہ کوئی 100 اشخاص ہیں. تو اگر آپ کوئی 10 لوگوں سے ملیں اور وہ انگریزی بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ تو نہیں کہ ہر نوجوان انگریزی بولتے ہیں بھائی. تو لوگوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا ہے جتھوں میں کہ جن کو شوق ہے ادب کا, گفتگو کا, شاعری کا, وہ اپنے آپ کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ان کے فورمز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, وہ مشاعروں میں آتے ہیں. جو انگریزی بولتے ہیں انگریزی بولیں. سو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اہم سمجھتے ہیں, جس میں زبان ہے, شاعری ہے, ادب ہے, موسیقی ہے, رقص ہے, گفتگو ہے, کتابیں ہیں, ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں. ان کے لیے ہم کام کرتے رہے, قطع نظر اس بات سے کہ اس کا اثر کیا بہت دور تک جاتا ہے کہ نہیں. ارے بھائی جاتا ہے یا نہیں جاتا, ہم نے تو کام کرنا نا اس کے لیے. ہمارا بچہ اول آتا ہے یا نہیں آتا, وہ بھائی کام تو بچے کے لیے ہی کریں گے نا, بچے کو تبدیل تو نہیں کرتے. تو اس لیے کلچر کا یہ کام ہے یا ہم جیسوں کا کہ وہ چیزیں جو ہم اہم سمجھتے ہیں وہ ایسے پیش کی جائیں کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ ارے یہ تو قابل فخر چیزیں ہیں, یہ کوئی قابل شرم چیزیں نہیں ہیں. کہ جب میں نوجوانوں کو ادھر آ کر فیض کی شاعری, اس پہ ڈسکشن, مختلف موضوعات پہ اتنی دلچسپی لیتے دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ منزل ضرور آگے بڑھے گی. فیض صاحب کا کلام تو ترانوں کے طور پہ گایا جاتا ہے, جہاں پہ بھی ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے, آزادی رائے کی بات ہوتی ہے, وہاں بول کے لب آزاد ہیں تیرے ہوتا ہے. جہاں سپریشن کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ گھٹن کی بات ہوتی ہے, وہاں ہم دیکھیں گے گایا جاتا ہے. اور ٹائم لیس ہے, اس زمانے میں بھی تھا اور انفارچونیٹلی اس زمانے میں بھی ہے, اور اللہ نہ کرے لیکن حالات سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید آگے بھی ایسا ہی چلتا رہے گا. میں فیض صاحب کی ایک شعر جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے, اور وہ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. لیکن جب ہم آج کل کے حالات دیکھتے ہیں تو لگتا ہے وہ جو غم کی شام ہے نا کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ہے, تو اب ذرا سویرا آ جانا چاہیے.